اس وقت ویدر سیٹلائٹس اور کمپیوٹر کے ذریعے بارش کا علم پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم انسان کو پہلے نہیں تھا، لیکن اب یہ علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے 100% یہ یقین کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ وقفہ لینا ہے، لیکن میں اس بات کو ضرور کنٹینیو کروں گا. ناظرین ایک بریک ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اٹھایا، یعنی دو چیزوں کا تو ہمیں علم ہے ان تین میں سے. تو پہلے گروپ میں کیونکہ 3 چیزیں بتائی ہیں جس میں سے 2 کا علم پہلے نہیں تھا، اب ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ تیسرے کا علم اب نہیں ہے، آئندہ کسی وقت معلوم ہو سکے گا. تو قیامت کا علم یہ نہیں کہ آج ہم کو معلوم ہے، نہیں معلوم، لیکن ایک وقت آ سکتا ہے پہلی 2 چیزوں کی طرح سے کہ قیامت کا علم ہو جائے گا. لیکن آخری 2 چیزوں کا واضح طور پر ہے کہ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علم ہے، وہ بندہ جو الٹرا ساؤنڈ کی طاقت علم کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، وہ علم بھی تو اسے خدا نے عطا کیا ہے، وہ خود تھوڑی سیکھ رہا ہے. یہ گویا اللہ کا جو علم اللہ کے پاس ہے، اس علم کو اللہ نے اپنے بندے میں منتقل کیا. اس علم کی بدولت وہ اس تک رسائی کرنے حاصل کرنے کی اللہ کی نعمت کوشش کر رہا ہے، وہ غلط ہو یا صحیح. علم بھی اللہ ہی کی مرضی سے اس بندے تک آیا ہے، یعنی یہ انسان کی کوشش ہے. بالکل کوشش ہے، کچھ نہیں ہے. کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے، ناکام بھی ہوتی ہے. بہت اچھا. اچھا، ایک سوال، کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور ناظرین ہندو مذہب میں بھی جب وہاں ان کے اوتاروں کا ذکر ہوتا ہے تو کالکی اوتار کا ذکر ہے جو 10ویں اوتار ہے، اور وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے. تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جس ہم مسیحا کی کیونکہ بات کر رہے تھے عاصم صاحب، تو ایک ہندوازم میں بھی جو کہ نان مونیتھیسٹک ریلیجن ہے، اور لیکن وہاں بھی کالکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ وہ ایک اوتار ہے جو ظاہر ہوں گے. اچھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس اب محدود ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے، ڈیوٹی کیا انجام دیں گے؟ بنیادی ڈیوٹی کیا ہے ان کی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بات پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، مزید وضاحت اس کی یوں کر دوں. جب ظلم چھا جائے گا، جہل کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، بربریت سفاکت کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں وہ کریں گے ذمہ داری یہ ہوگی اس دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کرے. بڑا جنرل سٹیٹمنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے ظلم ستم میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ فلانی قومیں، مثال کے طور پر جو نیوکلیئر پاور بھی ہے، جو جس کے پاس انتہائی درجے کی ویپنری ہے، یہ بھی لکھا ان کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہوگا، ان تمام قوتوں سے لیس ہو کر آئیں گے. میں آپ کیپٹن صاحب کی بات پہ جاؤں گا کہ عقلی طور پہ، کیونکہ ہمیں عقلی طور پہ دیکھنا ہے چیزوں کو، عقلی طور پر ایک شخص جو ظاہر ہوئے 313 لوگ، اور اس کے بعد چاہے 10,000 لوگ ان کے ساتھ آ گئے، وہ کس طرح نیوکلی، کیونکہ یہ سوال ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ کس طرح وہ پاور اٹین کریں گے کہ وہ اتنی بڑی بڑی فورسز کا مقابلہ کریں. اور پھر آرمجدون کی جنگ کا بھی ذکر ہے، اور وہ بیت المقدس کی فتح کا بھی ذکر ہے. انسان کی محدود عقل یہ سوچتی ہے بعض دفعہ کہ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، حدیث میں ہے تو ہوگا، لیکن کوئی اشارہ اس کا ملتا ہے؟ اسکالرز کو اس طرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، امام کا کام وہی ہوگا جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ جاب ڈسکرپشن امام کی یہ ہوگی کہ وہ ہدایت لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 313 کو الگ رکھ دیں. ان کا کام یہ ہوگا کہ ان ظالموں سے جنگ کریں گے جو اس دنیا کو ظلم سے بھر رہے ہوگے. ایگریڈ، آج کے وسائل سے کریں گے. جی، اور اس کے علاوہ امن کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک حوض میں پانی پیے. یہ بہت بعد میں ہوگا. میرا پہلا یہ تو جب ظالم ختم ہو جائیں گے تب ہوگا نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ظالم ختم ہونے کا کوئی جب نسخہ ہمیں سمجھ آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور عقیدہ آخرت
ان کے سامنے رکھا تو مشرکین کیا کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گل سڑ جائے زمین میں جا کر پھر وہ دوبارہ زندہ ہو. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. نہیں میں ایک بتا رہا ہوں جو خدا خلق اول کر سکتا ہے خلق ثانی کر سکتا ہے. اس میں تو بحث نہیں ہے. نبی اکرم حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہلوا دیا پوری دنیا میں عدل کی نظام. ڈاکٹر صاحب میرا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. عالم اسباب ہے. آپ علیہ السلام اگر چاہتے تو صرف فرشتے آتے, جنگ بدر نہ ہوتی, احد نہ ہوتی, خندق نہ ہوتی. اس زمانے کے اسباب استعمال کیے. ان کے متبعین بڑھتے چلے جائیں گے, لشکر بڑھتا چلا جائے گا, قوت مجتمع ہوتی جائے گی, جب فوج در فوج جب امن ملے گا, جب سکون ملے گا, جب آرام ملے گا, یعنی they will get access to those resources جس کے تھرو وہ کفار سے مقابلہ کر سکے. جب مظلوم کی داد رسی ہوگی کام صاحب, بس یہ ہے نقطہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن مظلوم کی داد رسی تو میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسباب پاور میں اسباب انہیں حاصل ہوں گے, یہ نقطہ ہے. دنیا بھی سارے اسباب ان کو حاصل ہو جائیں گے. میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا, اور کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین, جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ اٹس اے ڈیٹیلڈ ٹاپک, تو آج ہم نے اسٹیبلش یہ کر لیا ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے بھی اور اہل تشیع کے حوالے سے بھی, اہل سنت کے حوالے سے بھی امام مہدی کا ظہور ثابت ہے, اور اس ظہور کے بعد یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. اور جب ہم ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں تو ظلم و ستم کا, انارکی کا, شیطانیت کا سب سے بڑا سمبل, سب سے بڑا فتنہ کہ جس کے حوالے سے ہمیں متعدد احادیث مبارکہ ملتی ہیں, اور جس کو کرسچینٹی میں اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے, جس کو اسلام میں دجال کہا جاتا ہے, اس کا ظہور بھی ہوگا. اور ہم اپنے اگلے پروگرام میں اب اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ظہور دجال کے حوالے سے بات کریں گے, اور پھر جانیں گے کہ کس طرح حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام برسر پیکار ہوں گے, اور پھر فائنلی اس ظلم کا خاتمہ کریں گے اور زمین پر امن و آتشی قائم کریں گے. اگلا پروگرام اسی پروگرام کا سیکوینس ہے, اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ محافظ.